بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا احمد. ٹائم ٹی وی دیکھنے والے تمام محبان اہل بیت کو ہمارے پروگرام روشن ستارے میں خوش آمدید. ولادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہم نے ایک خاص پروگرام کا اہتمام کیا ہے. آئیے امام کی زندگی سے اطاعت و معرفت کے موتی چنتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے
اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینے میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون۔ بی بی نجمہ خاتون کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ رسول خدا نے خواب میں بی بی حمیدہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو۔ جناب نجمہ ولادت امام کے بارے میں فرماتی ہیں، ولادت کے بعد میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کیا اور زیر لب کچھ ایسے فکرات کہے جو میں نہ سمجھ سکی۔ میں نے امام موسیٰ کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور عقیقے کا انتظام کیا۔ بعد از ولادت امام رضا علیہ السلام بی بی نجمہ خاتون کو طاہرہ لقب سے جانا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، آپ کی کنیت ابو الحسن اور القابات میں صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ العین المؤمنین اور غیظ الملحدین شامل ہیں، جن میں سے سب سے مشہور لقب رضا جو آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہ لقب آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 15 دن پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جن کا یہ ارمان تھا کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے۔ آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا، ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند کی پیدائش ہونے والی ہے جو عالم آل محمد ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے طب امام رضا علیہ السلام۔ اس سیگمنٹ میں ہماری پارٹیسپینٹ سیدہ عرفہ زہرا ہمیں امام رضا علیہ السلام کی کچھ احادیث سنائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو طب امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کچھ احادیث سناؤں گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے، دودھ پینے اور شہد کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفیہ ہوتا ہے جس میں جذام بھی شامل ہے۔ خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو، مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ I would now like to invite Aruj, who will share some ahadith of Imam Raza alayhi salam. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Imam Raza alayhi salam has said, whoever relies on Allah, He suffices him. This beautiful quote states that we should rely on Allah for everything, especially in what He has planned for us,
because he has the best of knowledge and wisdom. Imam Raza alayhi salam has also stated that he who loves the disobedient is disobedient. He who loves the obedient is obedient. He who helps a wrongdoer is a wrongdoer, and he who deserts a wrongdoer is just. There is no kinship between Allah and any, and the protection of Allah is not attained but through obedience. This saying means that if we support the wrongdoers or sinners, then we are sinners ourselves and will be classified in the same group. Just as Imam Hussein alayhi salam has also stated, those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves. Imam Raza alayhi salam has also said that he who gives relief to a believer, Allah will give him relief on the day of judgment. This saying is focusing on being equal and caring and helpful for your mu'min brother in this world, without expecting any rewards from him, as the biggest reward has been promised to us by the most powerful, the most merciful, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Aruj, for sharing the ahadith of Imam Raza alayhi salam. I would now like to invite Sayyidah Arfa Zahra, who will share an event from the life of Imam Ali Raza alayhi salam. Today I would like to share an event from the life of Imam Raza alayhi salam. One day, the Caliph Mamun ordered Imam Raza alayhi salam to leave Medina and come to Khurasan. Mamun was worried that the Imam's popularity was increasing amongst the Muslims, and so was their love towards the Imam. As Imam Raza alayhi salam was traveling to Khurasan, he passed by a city known as Nishapur. And when the people of Nishapur found out that the Imam was coming to their city, they became very excited. Women brought perfume and all sorts of foods, and men brought sheep to sacrifice in honor of the Imam. When Imam Raza alayhi salam's caravan arrived, everybody gathered around him and welcomed him to the city. The whole city celebrated, and people urged to talk to the Imam. Hundreds of scholars gathered around the Imam and asked him questions on Quran and Islam. They asked him whatever they wished and recorded every word that the Imam would say. Imam Raza alayhi salam decided to visit one of the nearby villages known as Fawza, and there he helped the people build a small fountain of water so they could do wuzu, and a place for them so they could offer their salat. Then he decided to rest, and just then he saw a deer running towards him. The deer looked scared and frightened, and there was a hunter behind him. The deer came near Imam Raza alayhi salam and sat next to him, feeling very safe. The deer began rubbing its face against the Imam's feet as if it was kissing them. The Imam began patting the deer on its head. When the hunter arrived, the Imam said to the hunter, "The deer has come to me for protection." The hunter replied, "If that is the case, then I will not harm it out of your respect, as you are the grandson of Rasul-e-Huda." And so the deer sat beside the Imam before leaving the jungle. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajah. All the people there wrote down this story, and since that day, the Imam is known as Zaman-e-Ahu. What we realize from this story is that an Imam is not only for people, but also an Imam over all Allah's creation. And anyone who goes to an Imam from the Ahlul Bayt for protection will feel safe and protected. Our Imam has taught us to always be kind to animals and never hurt them. All creatures of Allah subhanahu wa ta'ala are important. रसूल खुदा की हदीस अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद के तनाजुर में अपने सुनने वालों की समातों की नज़र एक वाक़या हदिया करना चाहूँगी। मोहम्मद बिन ईसा ने बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शहर की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे मिलने गया तो देखा कि उनके सामने एक खुरमे का तश्त है। मैंने खुरमे तलब किए तो उन्होंने एक मुट्ठी भर के मुझे खुरमे अता फरमाए, जिनकी तादाद 18 थी। मैं ये समझा
کہ شاید میری زندگی میں 18 سال باقی رہ گئے۔ کچھ روز بعد یہ اعلان ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، دیکھا کہ ان کے سامنے بھی ایک خرمے کا دشت ہے۔ میں نے ان سے خرمے طلب کیے تو انہوں نے مجھے خرمے عطا فرمائے جن کی تعداد 18 تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیرت زدہ ہوا اور فرمایا کہ یبنا رسول اللہ، کچھ اور عنایت فرما دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی زیادہ ہی عنایت فرما دیتا۔ یہ سننا تھا کہ میں بہت حیرت زدہ ہو گیا اور نبوت اور امامت کا اتحاد عمل و کردار منظر عام پر آ گیا۔ اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں منقبت علی رضا سے۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ نانا نبی دادا علی، نانا نبی دادا علی، دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ سب مشکلوں کو دور کر آل ابا کے واسطے، سب مشکلوں کو دور کر آل ابا کے واسطے، سب کی مرادیں پوری ہوں مشکل کشا کے واسطے۔ آیا ہے نگری میں تیری، آیا ہے نگری میں تیری یہ بے کسوں کا قافلہ، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ خلق حسن عزم حسینی جرت سجاد تو، خلق حسن عزم حسینی جرت سجاد تو، باب الحوائج موسیٰ کاظم کی ہے اولاد تو۔ حل کرو مشکل میری، حل کرو مشکل میری، ہے بہن کا واسطہ، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ مسکن تیرا مولا رضا عرش اعلیٰ سے کم نہیں، مسکن تیرا مولا رضا عرش اعلیٰ سے کم نہیں، کہتا رہوں گا عمر بھر مجھ کو تو کوئی غم نہیں، کم نہیں جنت کے کھانوں، کم نہیں جنت کے کھانوں سے مولا لنگر تیرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ عرب و عجم کا شاہ تو، مولا ہے تو سلطان تو، عرب و عجم کا شاہ تو، مولا ہے تو سلطان تو، کھاتے ہیں سب صدقہ تیرا، آقا ہے تو ایمان تو، خلد ہے تیری مودت، خلد ہے تیری مودت، تو ہے ایسا شہنشاہ، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی سمانہ مظہر کو کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ایک معجزہ بیان کریں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کا دادا علی مرتضیٰ اور وہ خود علی رضا ہے، آنکھوں بہو محمد ہے، گفتار میں محمد، سیرت میں محمد، صورت میں محمد اور اخلاق میں محمد۔
ایک دفعہ مامون رشید کے دربار میں ایک تاجر آیا۔ تاجر کے دربار میں داخل ہونے سے خوشبو پھیل گئی۔ دربار کے درباری بھی جھومنے لگے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا قیمت؟ تاجر نے کہا اس تخت بھی چھوڑ دے گا تو اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ایسی کیا چیز ہے؟ تاجر نے کہا رسول خدا کے بال ہیں میرے پاس، یہ خوشبو انہی کی ہے۔ مامون نے کہا اصلی ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش کرو۔ تاجر نے کہا اس کی خوشبو ہی اس کی دلیل ہے، اگر ایسی کوئی خوشبو کوئی دنیا میں دکھائی جائے تو میں جھوٹا، اور اگر نہیں تو تسلیم کرو یہ محمد مصطفیٰ کے بال ہیں۔ ایک بال 1,00,000 دینار کا ہے۔ تو بادشاہ نے 7,00,000 دینار کے 7 بال خرید لیے۔ بڑے فخر سے اطلاع بھجوائی کہ آؤ اور رسول خدا کے بالوں کی زیارت کر لو۔ امیر و کبیر آتے اور زیارت کرتے رہے۔ شام کا وقت ہوا تو امام رضا علیہ السلام آئے اور پوچھا کیا خریدا؟ مامون نے کہا آپ کے نانا کے بال ہیں، زیارت کیجیے۔ امام نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، 7 بال میں سے 3 الگ کیے اور 4 الگ کیے اور فرمایا یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں مگر یہ 3 نہیں۔ مامون نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان 4 بالوں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے مگر ان 3 بالوں سے نہیں۔ مامون نے کہا آپ کو آ رہی ہے، ہمیں تو نہیں آ رہی۔ امام نے آگ منگوائی اور ان 3 بالوں کو آگ میں ڈالا اور وہ 3 بال جل گئے، اور پھر جب 4 بالوں کو آگ میں ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ تو پھر ملعون کو سمجھ آیا کہ نبی کے بال کا یہ حال ہے تو ان کی آل کا کیا حال ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے سیرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے طرز حیات کے بارے میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ آپ کو کبھی تند کلامی کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کی بات کو قطع کرتے دیکھا۔ ہر شخص کی حاجت روائی آپ کا فرض تھا۔ کسی کے سامنے ٹیک نہیں لگاتے تھے، کسی کی طرف پاؤں نہیں پھیلا کر بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے، دسترخوان پر تمام غلاموں اور نوکروں کو بلا لیتے، بلند آواز سے کہکہے نہیں لگاتے، راتوں کو کم سوتے اور اکثر راتوں کو شب بیداری کرتے، ہر مہینے کے پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھتے، رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات انجام فرماتے، لباس کے اندر معمولی کپڑے پہنتے اور کبھی کبھی ضرورت کے باعث اچھے کپڑے زیب تن فرما لیتے۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہماری گیسٹ اسپیکر سیدہ مہوش عباس ہمیں فضائل زیارت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے قبضے میں قدرت اور کمال ہے، جس کے لیے عزت اور جمال ہے، اور جو مالک فضل و انعام ہے۔ اور بے شک بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم تمام درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ لب پر ثنائے آل محمد اگر نہ ہو، لب پر ثنائے آل محمد اگر نہ ہو، تو زندگی کا ایک بھی لمحہ بسر نہ ہو۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کے دن کی مناسبت سے جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے، فضائل امام رضا علیہ السلام کا بیان ہوا، احادیث امام رضا علیہ السلام کا بیان ہوا، معجزات امام رضا علیہ السلام کا بیان ہوا، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم زیارت امام رضا علیہ السلام کا بھی بیان کریں گے۔ زیارت امام رضا علیہ السلام کے ضمن میں 2 یا 3 احادیث معصومین بیان کرنا مقصد ہے۔ سب سے پہلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کے ایک درس کی حدیث کی بات کرتی جاؤں گی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کو کون نہیں جانتا؟ مجتہدین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، عالم و فاضل ہیں، درس ان کا جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔
آیت اللہ وحید خراسانی اپنے ایک درس میں حدیث معصومین جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث کس کی ہے؟ رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے 2 ہستیوں کو اپنا ٹکڑا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہاں پہ بتاتے چلے کہ وہ رسول جو کہ سردار انبیاء ہیں، وہ رسول جو کہ خورشید اکبر ہیں، وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ رسول جن کو رب العالمین نے رحمت العالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا اور پوری کائنات میں رحمت کا باعث ہے رسول گرامی کی ذات اقدس، وہ رسول خدا 2 ہستیوں کو اپنا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں۔ پہلی حدیث جو کہ زبان زد عام ہے، وہ حدیث جو علماء کرام جو ہے وہ شیعہ کے بھی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے علماء بھی اس حدیث کو بار بار روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جب رسول خدا ختمی مرتبہ نے فرمایا فاطمہ بزت منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء المومنین کو اپنا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں ختمی مرتبہ۔ اور پھر ایک اور ہستی کو کہہ رہے ہیں، اور وہ ہستی کون ہے؟ ذات گرامی امام رضا علیہ السلام ہے، امامت کا وہ 8واں نور ہے، جن کے بارے میں ختمی مرتبہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب خراسان میں میرا ایک فرزند جو ہے دفن ہوگا جس کی زیارت میری زیارت ہے، خراسان میں میرا ایک ٹکڑا دفن ہوگا جس کی زیارت میری زیارت ہے۔ یعنی کہ نہ صرف ختمی مرتبہ نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ٹکڑا قرار دیا، بلکہ ان کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ذات ختمی مرتبہ فضیلت زیارت امام رضا بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کو دوسری روایت کی طرف لے کے چلنا ہے، لیکن اس روایت سے پہلے ایک خلاصہ جو ہے بیان کر دیا جائے۔ علماء کہتے ہیں کچھ باتیں جو ہیں وہ قابل بیان بھی ہوتی ہیں اور قابل جو ہے وہ درک بھی ہوتی ہیں، یعنی جن کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل بیان تو ہوتی ہیں لیکن قابل درک نہیں ہوتی، یعنی ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو سمجھنا جو ہے وہ ناقابل فہم ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناقابل بیان بھی ہوتی ہیں اور ناقابل درک بھی ہوتی ہیں، جن کو بیان کرنا بھی زبان سے ممکن نہیں ہو رہا ہوتا، اور جن کو درک کرنا، ان کی معرفت کر لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کو پہچاننا بھی ناقابل جو ہے وہ وصف میں آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ خلاصہ اس لیے قائم کیا کہ اب جو آپ کو حدیث معصومین بیان کرنی ہے زیارت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں، جب آپ فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام سنیں گے تو وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل وصف بھی ہے، اس کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ یا ذات گرامی معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات صادر ہوتے ہیں وہ وہی سمجھ سکتے ہیں، یا جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جس معصوم ہستی کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یا ان کا پروردگار سمجھتا ہے۔ یہ خلاصہ اس لیے قائم کیا کہ آئیے اب اس حدیث کی طرف لے کے چلنا ہے کہ اصحاب اجماع، تمام کے تمام راوی اس حدیث کے اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ شیخ وحید خراسانی نے اس کو بیان کیا ہے، آیت اللہ بہبانی نے اس کو بیان کیا ہے، علامہ مجلسی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری جو فتویٰ دینے میں مجسم جو ہے وہ احتیاط تھے لیکن وہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام کے تمام راوی جو ہے اصحاب اجماع ہیں۔ اس حدیث کے اوپر، اس کی تاثیر کے اوپر، اس کے درست ہونے پہ، اس کے مستند ہونے پر تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، اور وہ حدیث کیا حدیث ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زیارت امام رضا علیہ السلام کا ثواب گویا ہزار مقبول حج کے برابر ہے۔ دوبارہ میں دہراؤں، زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 1000 مقبول حج کے برابر ہے، وہ حج جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول شدہ ہو۔ اب معلوم ہوا کہ میں نے خلاصہ کیوں قائم کیا تھا کہ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب زیارت کی یہ فضیلت سنتے ہیں تو واقعی نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ بیان کی جا سکتی، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم جب زائر اپنے قدم بڑھاتا ہوا زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے جاتا ہے تو کتنی برکات، کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں اس کو عطا ہوتی ہیں، کتنے فیض و برکات کا باعث بنتی ہے یہ جو ہے زیارت امام رضا علیہ السلام۔
اور کیا کیا حاصل ہوتا ہے، مادی معنوی اثرات اس زیارت کے کیا ہیں، وہ بیان سے باہر کیے جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مشہد، خراسان، قم اور جتنے مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے تمام زائرین کو، مومنین کرام کو زیارت معصومین سے جو ہے وہ بہرہ مند فرمائیں، جو نہیں جا سکے وہ بھی جائیں اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں۔ اس دعا کے ساتھ اب میں آپ کو دوسری حدیث بیان کروں گی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب ہم اپنی ساتویں حجت سے اس حدیث کو بیان کریں گے، فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام کے ضمن میں۔ یہاں پہ امام جو ہے وہ عرش خدا کا ایک منظر ہمیں بیان کریں اور بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن عرش خدا کا منظر یہ ہوگا کہ 4 ایسی ہستیاں ہوں گی جو گزشتہ زمانے کی ہوں گی اور 4 ہستیاں ایسی ہوں گی جو آئندہ زمانے کی ہوں گی۔ جو ہستیاں گزشتہ زمانے کی ہوں گی اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ 4 انبیاء گزشتہ زمانے کے ہوں گے۔ اور جو ہستیاں آئندہ زمانے کی ہوں گی اس میں ختمی مرتبت ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائی کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ عرش خدا پر یہ چاروں کی چاروں ہستیاں موجود ہوں گی۔ 4 ہستیاں جو ہیں وہ گزشتہ زمانے سے، 4 ہستیاں جو ہیں وہ آئندہ زمانے سے موجود ہوں گی، اور کہا جائے گا ان کے ساتھ ان لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے گی جو قبور آئمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب ان ہستیوں کو ساتھ ان لوگوں کو جگہ دی جائے گی تو ان میں سب سے بلند مقام ان لوگوں کا ہوگا جو زائر امام رضا علیہ السلام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف ان کا رتبہ بلند ہوگا بلکہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عطا بھی سب سے بلند ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ زیارت امام رضا علیہ السلام نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، ہمارے لیے پریشانیاں رفع کرنے کا باعث ہے، ہماری حاجات کی برابری کا باعث ہے، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی زائر امام رضا علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہوگا۔ اور اب آئیے اپنے نوے امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے جائیں کہ ہمارے یہ امام اپنے جد بزرگار، اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ گارنٹی دیتے ہیں، امام یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو بھی مکمل معرفت رکھتے ہوئے، مکمل پہچان رکھتے ہوئے اس زائر جو ہے ان کی جن کی زیارت کی جائے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے کوئی زائر اگر زیارت کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی میں اس کے لیے جنت کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے۔ پھر جا بجا روایات میں آئمہ معصومین اطہار علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب زائر زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ زیارت اس کے گناہوں کی بخشش کا حامل ہو جاتی ہے۔ اتنی عظیم زیارت ہے زیارت امام رضا علیہ السلام۔ بس بارگاہ پروردگار عالم میں پھر یہی دعا کرتے ہیں جب فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہ پروردگار ہم سب کو زائر امام رضا علیہ السلام بننے کی، آئمہ اطہار کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معرفت کے ساتھ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ اور جب معرفت کی، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کی بات آتی ہے تو علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ حق کو پہچاننے سے کیا مقصد ہے، تو یہاں بیان یہ کیا جاتا ہے حق کو پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ زائر اس چیز کا مکمل ایمان، اعتقاد، یقین رکھتے ہوئے جائے کہ جس ہستی کی، جس معصوم کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں، پروردگار کی طرف سے میرے پہ ان کی اطاعت واجب ہے، یعنی امام معصوم کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ اور اطاعت واجب ہونے کا کیا مقصد ہے کہ ہر برے کام سے خود کو الگ کر لینا اور ہر اچھائی کی طرف بڑھنے کا نام ہے معرفت۔ امام کی حق کی پہچان رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو اس معنی میں ہم زائر امام رضا علیہ السلام قرار پائیں، زیارت آئمہ معصومین کی زیارت ہم اس معنی میں کریں۔ اب آئیے آخری حدیث اور اس کے بعد آپ سے اجازت کی طلبگار ہوں گی، اور یہ حدیث ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے کہ ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ میں ان کی زوجہ جناب عائشہ جو ہیں وہ ان سے سوال کر رہی ہیں اور ان سے بات کر رہی ہیں، اور اس وقت پروردگار عالم جو ہے، دیکھیے ختمی مرتبہ ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے خود کوئی بھی بیان خود سے کچھ نہیں ہوتا، جو زبان سے بیان ہوتا ہے وہ وحی کی زبان ہوتی ہے، وہ پروردگار کے اذن سے، پروردگار کے حکم سے بیان کیا جاتا ہے۔ پروردگار اس زمانے میں
جب ولادت امام رضا علیہ السلام قریب بھی نہیں ہے. اس زمانے میں جو ختمی مرتبت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں طوس کے بارے میں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ختمی مرتبت بیان کر رہے ہیں. جناب عائشہ سر کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے رضا کی زیارت طوس میں جو کرے گا اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب ہے. جناب عائشہ نہایت حیران ہوتی ہے. جیسے ہی حیران ہوتی ہے رسول خدا فوراً کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی طوس میں زیارت کرے گا اس کے لیے 2 حج کا جو ہے وہ ثواب ہے. ان کی حیرت میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی زیارت کرنے کے والے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 3 حج مقبول ادا کیا ہوں. یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ جناب عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں. جیسے ہی خاموش ہوتی ہیں ختمی مرتبت کہتے ہیں کہ تم خاموش ہوگی، اگر تم بولتی رہتی تو میں یہاں تک حج کا ثواب بڑھاتے رہتا، یہاں تک کہ 70 مقبول حج کے ثواب تک پہنچ جاتا. یہاں بھی ایک نقطہ بہت زیادہ ضرورت کا اور اہمیت کا حامل ہے کہ وہ دور میں جب ان سے یہ سوال کیا ان کی بیوی نے، ان کی زوجہ نے، تو وہ اس بات پہ حیران نہیں ہوئی کہ طوس میں کون سا فرزند ہوگا. وہ اس بات پہ بھی حیران نہیں ہوئی کہ آپ کا تو ظاہری طور پر کوئی فرزند نہیں ہے. رسول خدا کے جو فرزند اس دنیا میں آئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نسل رسول خدا چل رہی اور تا قیامت قائم و دائم رہے گی سعادات کرام کی صورت میں. اس بات پہ بھی تعجب نہیں ہو رہا کہ آپ کا فرزند نہیں، یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی امام رضا علیہ السلام کا ذکر اتنا عام تھا جس پہ تعجب نہیں ہوتا تھا. ان کے فرزند ہونے کا سب کو یقین اتنا تھا کہ جس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا. یعنی اہل بیت اطہار آل رسول سے کسی بھی حالت میں خالی نہیں ہے. رسول ولادت پہ آتے ہیں تو کسی نہ کسی معصوم اپنے بیٹے کے ساتھ آتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی معصوم بیٹے کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. یعنی اپنے آنے اور جانے، ظاہری طور پر آ جانے اور ظاہری طور پر پردہ کرنے میں بھی اپنی اولاد کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ہر فضیلت میں اپنی اولاد کو شامل کر رہے ہیں. بار بار فضائل اہل بیت اطہار بیان کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ فیض ہے، یہ وہ برکت ہے، یہ وہ خیر ہے کہ جب اس دنیا میں ظاہری طور پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں تب بھی تمہیں جو ہے صراط مستقیم اور ہدایت اور نور دیتے رہتے ہیں، اور جب ظاہری طور پر پردہ کر جاتے ہیں تب بھی ان کی زیارت ہدایت کی حامل ہوتی ہے، نور کی حامل ہوتی ہے، صراط کی حامل ہوتی ہے، ضلالت اور گمراہی کو ختم کر دینے کا باعث ہوتی ہے، زائر کے مقامات کو بڑھا دینے کا باعث ہوتی ہے، پروردگار سے تقرب حاصل کرنے کا باعث ہوتی ہیں آئمہ اطہار کی زیارت. بس اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت کے طلبگار ہیں. بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس تمام وقت کو عبادت میں شمار کرے اور ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار کرے. معزز ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام روشن ستارے میں یہ کوشش کی کہ احادیث امام رضا علیہ السلام، فضیلت امام رضا علیہ السلام اور سیرت امام علی رضا علیہ السلام کو بیان کریں. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ. آپ کی ہوسٹ سیدہ ایمان فاطمہ اجازت کی طلبگار ہے. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البناء وبرح وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم
ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين